برما میں ایک مذہب ہے، میں نہیں مانتا اس مذہب کو، میں مسلمان ہوں، مگر وہ لوگ مانتے ہیں۔ اس مذہب میں ایک عورت 11 شادیاں کر سکتی ہے۔ اگر آپ رب کو رب مانتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی مشین کی اس مینول کو بھی صحیح مانیں گے۔ خربوں اپنی مخلوقات کے ساتھ روز وفا کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے لمٹ کر دیا کہ 4 سے زیادہ عورتوں سے وفا نہ کریں۔ اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا مذہب ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں تجھے لمٹ کروں گی؟ کس بات پہ لمٹ کریں گے آپ؟ آج کل کا یہ ٹرینڈ ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ شادی شدہ افراد جو ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کو بہت محبت ہو رہی ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ میں ایک وفادار شخص ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہوں، میں بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، لیکن اب چونکہ مجھے آپ اچھی لگ گئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ بھی وفا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اور پھر اس میں غور سے سمجھیں اس بات کو، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ یہ تمام مسلمان عورتوں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں۔ بینگ مسلم یو شوڈ انڈرسٹینڈ، اپنی کتاب سے وفا کریں، پہلے جس کتاب کو قرآن کہتے ہیں اس پہ وفا کریں۔ آپ ڈیفینیشنز ویبسٹرز ڈکشنری سے نہ لیں، میری ویبسٹر از ناٹ گونا ٹیل می، قرآن از گونا ٹیل می کہ میری پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ غور سے سمجھیں، میں بڑی ایسی بات کرنے لگا ہوں جس سے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں آپ کی، غور سے سمجھیں اس بات کو۔ اگر آپ رب کو رب مانتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی مشین کی اس مینول کو بھی صحیح مانیں گے۔ جس نے مشین بنائی اسی کا مینول سمجھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اربوں خربوں اپنی مخلوقات کے ساتھ روز وفا کر رہے ہیں، مانتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت مرد کو دی ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ بات غور سے سمجھ لیں آپ، ایک مرد اللہ تعالیٰ نے لمٹ کر دیا کہ 4 سے زیادہ عورتوں سے وفا نہ کریں، وہ والی کہ جس کی ڈیمانڈ ایک بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، ورنہ تو 1000 عورتوں کے ساتھ آپ مسلم وفا تو کرتے ہیں، بہنیں ہماری، بچیاں ہماری، مگر وہ والا رشتہ جس میں تم وفا کر سکتے ہو بس 4 تک لمٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بڑھایا ہوا تھا، یہ مسلمان نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شرنک کیا، 1 سے 4 نہیں کیا، اللہ نے ہزاروں سے 4 کیا۔ اسلام لمٹ کرتا ہے مرد کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ لمٹ بڑھائی ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہے پرانی شریعتیں کیا تھی۔ تو یہ صفت مرد کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اور اگر میں جملہ پورا کر لوں نا، کہ میں نے آپ سے کہا نا دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ برما میں میں مثال دیتا ہوں، برما میں ایک مذہب ہے، میں نہیں مانتا اس مذہب کو، میں مسلمان ہوں، مگر وہ لوگ مانتے ہیں۔ اس مذہب میں ایک عورت 11 شادیاں کر سکتی۔ اب ایک برما کی لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا، اگر وہ اپنے مذہب کو مانتی ہے، ٹھیک ہے، پروگرام کا ٹائٹل یاد رکھیے گا، بینگ مسلم ناٹ بینگ برمیز، اوکے۔ اب ایک برما کی ایک لڑکی ہے، جو بھی نام ہے اس کا، سمینتھا ہے، جینیفر ہے، جو بھی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ان کے نام اسی طرح کے ہوں گے، مجھے کسی برمیز لڑکی کا نام نہیں پتا، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ برما کے مذہب میں ایک عورت 11 شادیاں کر سکتی ہے۔ اب اگر میں ایک برمیز لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے عشق ہو گیا اور بڑے بڑے نعرے مارے میں نے اس سے، تو میرے عشق کا تقاضا ہے کہ وہ نہ بدلے، وہ نہ بدلے، میرے عشق کا تقاضا ہے، ورنہ میں نے کیا خاک عشق کیا اسی کو بدلنے کے لیے؟ تو میں نے اپنے آپ سے عشق کیا ہوا کہ وہ میری مرضی کا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس سے اگر شادی کر لوں، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے شادی کرنے کی بات کرے، تو مجاز نہیں، بالکل مجاز ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کی پجاری ہے اور میں اسی پورے حلیے اور خلیے کے ساتھ عشق کرتا ہوں۔ یہ مسلمان مردوں کو لمٹ کرنے کی جو آپ کی اندر کی ایک انرجی عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی لگ رہی ہے نا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں، رب کو رب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رب کی اس جو اسٹیپولیشن ہے، یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آ کے آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو آپ اس بندے سے نہیں بے وفائی کر رہی ہیں، آپ اس رب سے بے وفائی کر رہی ہیں کہ جس کی مذہب کے، جس کے دین کے اوپر، جس کی پورے کے پورے نظام کے اوپر آپ تخلیق ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اصل میں اس مشین کے مینول سے یہ بات لے رہا ہے کہ ہاں میں 4 عورتوں سے، زیادہ نہیں، 4 سے، ہزاروں نہیں، صرف 4 سے اسی طریقے کی الفت اور وفا کرنے کا مجاز نہیں ہوں، کیپیبل ہوں۔ مجھے مشین میں یہ ڈیولپمنٹ سائیکل کے اندر یہ کیپیبلٹی اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، اوکے۔ سو یہ میں نے آپ کو برما کی مثال دے دی کہ نا، یہ وہ نس جو ہے نا وہ مار دی ہے کہ اب ایک بندی 11 شادیاں کر سکتی ہے اور میں کہوں کہ مجھے اس سے عشق کرنے دو، پھر 11 شادیاں اس کو وہ برداشت کرنا پڑے گا نا مجھے، پھر میرا عشق کا تقاضا ہے میں برداشت کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی آپ اگر ایک مسلمان مرد سے کہتے ہیں نا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، تو پوری طریقے سے اس سے
اس کے حلی اور خلیے دونوں کے ساتھ تابع ہوں نا پھر آپ. وہ اس کا مذہب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا مذہب ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں تجھے لمٹ کروں گی. کس بات پہ لمٹ کریں گے آپ؟ لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شخص شادی کر سکتا ہے 4 سے، لیکن ہر کوئی تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے، تو وہ با وفا شخص ہے پھر. وہ وفا نہیں، وہ تو اللہ کا بھی وفا ہے نا. مگر وہ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی آیت شروع ہوتی ہے اپنی پسند کی 2 2 3 3 اور 4 پسند کی. یہ یاد رکھیے گا. آپ نے بات کی ہے محبت کی، آیا وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے. ہاں تو ہے یہ کیپیبلٹی ہے مین میں، آدمی میں. یاد رکھیے گا. ہم کہیں پہ ڈھکی چھپی بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ کی آیت کو ایز از بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو 2 نمبر ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ڈیفینیشن ہے نا 1 on 1، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے اوپر باقاعدہ پوری ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو پوری طریقے سے وفادار کریں گا. بالکل کریں، یہ ڈیمانڈ ہے ہماری. ٹھیک ہے، آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، میری بھی یہی ڈیمانڈ ہے. مگر یہ مت کہیں کہ اب میں اپنا مذہب بدل لوں. کیا خاک پیار ہے کسی کو کسی سے میں سب سے پہلے اس کا مذہب ہی بدل دوں؟ یہ کیا پیار ہوا؟ یہ کیا عشق ہوا؟ اس کے بعد وہ کچھ اور بدلنا ہے تو بہت آسان سی بات ہے. باقی کی ڈیفینیشن بدلنا، آپ نے اس کی رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن کتاب ہلا کے رکھ دی. اب وہ کچھ اور بدلے تو چھوٹا واقعہ ہے، مذہب بدلے بہت بڑا واقعہ ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو مسلمان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں، ان کے توسط سے مسلمان مردوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اس جگہ کنفیوز نہ ہو. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے کہ ہم پوری طریقے سے وفادار ہو سکتے ہیں، جس وفا کی ڈیفینیشن اپنی 4 بیویوں سے. وفا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وفاداری جو ہے نا اس کا مطلب ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، جس کے لیے بھی آپ وفادار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نا سب سے اوپر درجہ کس کو دیا؟ سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ سوچیں کیا ہے؟ کامن سینس کا سوال ہے، کوئی ٹرک کوسچن نہیں ہے. شہید ہو جانا، اللہ کے لیے اپنی جان دے دینا. وفا کا تقاضا جب پورا کرتا نا انسان تو اللہ بھی اس کو اسی طریقے سے ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی جان حاصل کر دی. اب یہ یاد رکھیے گا، آپ جو سوال کریں نا وہ ایک توقعات کا سوال ہے کہ کیا میں کیپیبل ہوں کسی کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے. میرا جواب بڑا آسان سا ہے کہ جب تک بچے یا بچی کی ٹریننگ میں رشتے کی توقعات کو سمجھنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو پورا کرنے کی کیپیبلٹی تو بہت دور کا ایک دنیا ہی اور ہے. پہلے سمجھے نا سے رشتے کی توقعات کیا ہوتی ہیں. لڑکا اور لڑکی ماں باپ بننے کے لیے، بہن بھائی بننے کے لیے، بھابھی بننے کے لیے، داماد بننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. وہ تو ہر رشتے کی 360 ڈگری کی توقعات اپنی ہوتی ہیں. ہم صرف سنگل لینئر ایکویشن کے اندر ایک لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ شادی کا مطلب ہے کہ اب میں ایک پرووائڈر بننے لگا ہوں، اب میں ایک داماد بننے لگا ہوں، میں کسی اور گھر کا بھی اتنا ہی بڑا فرد بننے لگا ہوں. اتنی ساری میری جو پرسنالٹی کے اندر چینجز آنے لگی ہیں کہ اب میں اپنا ہی ذمہ دار نہیں ہوں، میں اب آگے بیوی کا اور اپنے بچوں کا بھی ذمہ دار بننے لگا ہوں. وہ پریشر وہ لینے کے قابل ہوتا نہیں ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، اور وہ جیسے ہی اس پریشر میں آتا ہے تو وہ پھر ریئیکشن کے طور پہ کافی جگہوں کے اوپر فالٹس شو کرتا ہے. اپنی کس جگہ پہ فالٹ شو کرتا ہے؟ وہ جو رشتہ ایک لڑکے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے بنایا تھا، اس محبوبہ کے ساتھ یا محبوب کے ساتھ بنایا ہوا تھا. عورت کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، اور زیادہ تر ظلم عورت کے اوپر اس معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر بدلتی ہے اپنا، وہ ریڈی نہیں ہوتی، اس کی تیاری نہیں ہوتی. وہ صرف روٹی پکانے کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ وہ اگلے گھر میں روٹی بنائے گی یا کس طریقے سے خدمت یا جھاڑو پوچھا کرے گی. یہ تو 1% بھی نہیں ہے نا جو اس نے اصل میں ایموشنل بوجھ اٹھانا ہے ابھی. تو وہ بھی لڑکا بھی وہ والے ریئیکشنز نہیں رکھتا کیونکہ وہ لڑکی کو اس ورژن میں دیکھ نہیں رہا ہوتا. اب لڑکی بیچاری نے بھی اپنا ورژن بدلنا ہوتا ہے. اتنا بوجھا تو اس نے پہلے کبھی نہیں اٹھایا تھا. پہلے تو وہ ملکہ عالیہ تھی اس بندے کے سامنے. ٹھیک ہے، اب اچانک اس کا سٹیٹس کو چینج ہوتا ہے، اور لڑکے کے سامنے نہیں چینج ہوتا، اس لڑکی کا سٹیٹس اپنے سامنے چینج ہوتا ہے. اب وہ اس کے ریئیکشن میں اپنی پرسنالٹی جیسی بدلتی ہے، آل آف اے سڈن ایسا لگتا ہے کہ یہ بندی اب وہ بندی نہیں رہی، یہ بندہ وہ بندہ نہیں رہا. حالانکہ وہ زیادہ قابل ہوا ہے آپ کی، وہ زیادہ قابل ہوئی ہے آپ کی اگر وہ کوشش کر رہی ہے، کوشش کر رہا ہے تو. مگر ہم ٹرین نہیں ہوتے اس کام کے لیے، اور ہم پھر یہی جملہ بولتے ہیں کہ اب وہ والا پیار نہیں ہے، وہ والی الفت نہیں ہے، وہ اس طریقے سے تمہاری انرجی نہیں ہے جو میری طرف پہلے سے لگتی تھی. دونوں کی طرف سے شکایت ہوتی. اور پھر وفا کا چونکہ مطلب نہیں پتہ ہوتا تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ
وہ میری ڈیمانڈ لسٹ پوری نہیں کری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کی الفت بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بس یہ مالا ٹوٹتی ہے اور ایک ایک کر کے موتی بکھر جاتا ہے. ہر رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پہلے سے بتانا پڑے گا ہر بچے کو, ہر لڑکے کو, ہر لڑکی کو, کہ آپ اس فیوچر کو پہلے فورسی کریں, اس پرسنالٹی کو فورسی کریں کہ جس پرسنالٹی کے لیے اتنی بڑی کمٹمنٹ کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے القاب کا اور الفاظ کا استعمال کر دیا, اتنے بڑے وعدے کر لیے کہ شادی کرو. شادی کا تو مطلب بہت میجر پرسنالٹی, اس سے بڑی پرسنالٹی چینج کہیں نہیں ہوتی, نہ عورت کی نہ مرد کی. پاکستانی معاشرے میں عورت کی میجر چینجز شادی کے بعد ہوتی, وہ اسی لیے زیادہ ایجیٹیٹڈ ہوتی ہے, زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان میں اسلام کے نام پہ وہ بوجھ ڈالے ہیں عورت پہ جو اللہ نے بھی نہیں ڈالے تھے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں. وہ والے فرائض اس کے اوپر نافذ کیے ہیں جو اللہ نے نہیں کیے تھے. یہ طاغوت ہے. بینگ مسلم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اگر بوجھ ہم زبردستی کے ڈالیں گے اور توقعات اسلامی رکھیں گے تو پھر غیر مسلم ہی ثابت ہوگی. مسلمان کو تو بوجھ اللہ نہیں ڈالا, ہم نے ڈال دیا, تو کیسے اسلام پریکٹس کرے اپنا. سو یہ چینجز جو ہے نا, اس کی وجہ سے مشین بیک فائر کر دیتی ہے اور پھر آپ ریڈی نہیں ہوتے. بے وفائی کی ٹریننگ تو بچپن سے ہمیں ملی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے مشروط کیا ہوا اس کو. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں بس تو نے وہ پرسنٹیج مس کی وہاں سے, اتنے فیصد تو کم ہو گیا وہاں سے, تو میں بھی پھر کم کر دوں. اور غصہ اتارتا ہے مرد بھی اور عورت بھی, بلیٹنٹ بے وفائی کر کے. انفیڈیلٹی کے معاملات میں آدمی کے تو اتنے آسان مواقع, اور کرتا بھی یہی ہے کہ چونکہ میری بیوی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, اس طریقے سے انرجی نہیں دے, تو 50 عورتوں کو اور اپنے اوپر نافذ کروا لیتا. کیا بہانہ مل گیا.